السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے آپ کے سامنے ابتدائی قواعد النحو، اس کا سوک نمبر ہے 31، اور عید کی چھٹیوں کے بعد کلاس آمد پر سب سے پہلے آپ سب کو طلبہ و طالبات کو دل کیا تھا 11 سے اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ موسٹ ویلکم، بخیر راغلے، ہر طلبہ شاہ جی ایاز الصدر، بسم اللہ علیکم۔ امید آپ سب کی عید اچھے سے گزری ہوگی، آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، ساری افطاری کی ہوگی، عبادات کی ہوں گی، اور اس پر عید خوشی منائی ہوگی، چھٹیاں گزری ہوں گی، اور امید ہے چھٹیوں میں آپ کو کلاس کی یاد بھی آئی ہوگی۔ تو لیجیے، آج سے ہم دوبارہ کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کے اسائنمنٹس بھی کچھ آ چکی ہیں، بقیہ آتی رہیں گی انشاءاللہ، اور جن کے پچھلے لیکچر مکمل ہو چکے وہ بھی کتاب کو دہرائیں، جن کے لیکچر نہیں مکمل ہوئے وہ لیکچر بھی مکمل کریں اور کتاب کو بھی دہرائیں۔ اب یہ مارچ اپریل مئی، تو جون میں آپ کے پیپر ہو جانے ہیں انشاءاللہ۔ جولائی میں آگے نظم شروع، اپریل اور مئی، جون، اپریل اور مئی کا کے 2 ماہ بعد ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ جیسا کہ میں ابھی کلاس کا نمبر لکھ رہا تھا تو 39 نمبر تو 60 اور 70 کے درمیان ہماری کلاسز ہوتی ہیں، 39 40 20 30 کے درمیان ہماری کلاسز جو ہے وہ واقع ہوگی۔ اگر درمیان میں کوئی چھٹی نہ ہو تو پورے 2 مہینے ہم کلاس میں، ویسے 7 دن تو یہ گزر چکے ہیں، گویا کہ 3 ہفتے اس کے ہوں گے، 4 ہفتے اگلے ویک کے ہوں گے، 16 دن وہ، اور 12 دن یہ، یہی بنیں گی 30 کے لگ بھگ آپ کی کلاسز باقی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ان کتابوں کو دہرائیں اور بار بار دہرائیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ انتہائی آسان، ما ولا مشابہ لیسا ہے، پڑھا تو نہیں تھا؟ جی نہیں استاد محترم، افعال ناقصہ لاسٹ کلاس ہوئی تھی۔ ہماری نقشہ پڑھے تھے جی جی وہ پڑھ لیے تھے، مکمل ہو گئے تھے، اب یہی پڑھنا ہے آج۔ کیا؟ آج ہے ما ولا مشابہ لیسا، تو یہ یہاں پر 2 حروف جی جی لکھے ہوئے یہی ہے۔ اللہ، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں من کسل محبوباً، سستی کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو سستی کو چھوڑ دیں، چاہے کچھ بند ہو، عبادات کے حوالے سے بھی اور تعلیم کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے بھی الکسل محبوباً، سستی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اس کے اگر آپ سے کہا جائے ترکیب کریں تو آپ کریں گے ما مشابہ ولیسا، اور الکسل اس کا اسم ہو جائے گا، محبوب اس کی خبر ہو جائے گی، ہم تینوں کو ملا دیں گے، ما مشابہ ولیسا بن اسم الخبر سے ملتا جملہ اس میں خبریہ ہو گیا۔ جیسے اس کی ترکیب ہے ویسے ہی لا طالب غائباً کی ترکیب ہے، تو یہ ایک لا طالب غائباً کی ترکیب کریں۔ لا طالب غائباً، لا جو ہے اس میں مشابہ بلیسا ہے، اور طالب اسم، اور غائباً اس کی خبر ہے، تو یہ مشابہ بلیسا اور اسم اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ ہاں بارک اللہ فیکم۔ یہ مشابہ نہیں مشابہ ہے، کتاب میں اوپر حرکت واضح شابہ کی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ طلبہ غلطی کرتے ہیں، شابہ مشابہ بول رہا ہے، لا مشابہ بلیس، بس یہی لفظ گویا کہ آپ نے پورا بول رہا ہے، بولیں لا مشابہ بلیسا،
لا مشابہ بلیس۔ لا مشابہ بلیسا۔ جی لام اس کے شابی بعد بدل ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، گویا کہ الکسل معبود پہلے اصل میں مبتدا تھے تو ہماری اس کی نفی کر دی، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ پوری لائن میں گویا کہ تین باتیں ہیں، ایک دو اور تین، تینوں باتیں دوہرائی۔ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جی الکسل ما کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع، الکسل ما کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع، محبوب اس کی خبر محبوباً ما کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب، اسی طرح طالب لا کے اسم ہونے کی وجہ سے طالب لا کے اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع، غائباً غائباً اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ما اور لا میں فرق یہ ہے کہ ما عام ہے، یعنی یہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، ما جو ہوتا ہے معرفہ کے اوپر بھی آتا ہے، نکرہ کے اوپر بھی آتا ہے، جیسے مطالبو اور ما رجل، جبکہ لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ اب آپ نے اتنی لائن، ما عام ہے یہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، جبکہ لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے، صرف یہ دو لائنیں، دو ٹکڑے دوہرا سنیں۔ ماں عام ہے، یہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، جبکہ لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ ما عام ہے، یہ ما معرفہ اور عام ہے نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، جبکہ لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ ما عام ہے یہ معرفہ اور ناکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، جبکہ لا صرف ناکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ ما عام ہے جو کہ نکرہ اور نصب دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ ما عام ہے یہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، جبکہ لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ کے بعد ہے لائے نفی جنس، پہلے اس لفظ کو صحیح ادا کر لیں، لائے
नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स दोहरा इसमें लाए नफी जिन्स। लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स, लाए नफी लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स वो ला है जो अपनी पूरी जिन्स की नफी करने के लिए आता है। लाए नफी वो ला है जो पूरी जिन्स, जो पूरी जिन्स की नफी करने के लिए आता है, पूरी जिन्स की नफी। लाए नफी जिन्स वो ला है जो पूरी जिन्स की नफी करे। तालिब इल्म लाए की नफी पूरी जिन्स वो जिन्स ला है से जो पूरी उसकी जिन्स की नफी नफी करे। करने के लिए आता है। लाए नफी जिन्स वो ला है जो पूरी जिन्स की नफी करने के लिए आता है, जैसे ला तालिबु इल्म। लाए नफी जिन्स वो जिन्स है जो पूरी जिन्स की नफी करने के लिए आती है। जो भी इल्म का तलब करने वाला ना, मोहमिल का माना लापरवाह, जी चुराने वाला, सुस्ती करने वाला। तो जिसने भी इल्म तलब करना है ना, वो लापरवाह नहीं होता, वो सुस्ती नहीं करता, वो जी नहीं चुराता। क्लास से, किताब से, दोहराने से, सुनाने से, बार बार दोहराने से वो जी चुराता नहीं है। कोई भी तालिब इल्म जो इल्म को तलब करने वाला है, असल में अलमिया ये है कि इस वक्त इल्म को तलब करने वाले कितने होते हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में आने वाले तलबा, कितने तलबा इल्म को तलब करने के लिए आते हैं, और कितने सिर्फ मैट्रिक, कैफे, बीए, बीएससी, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, सिर्फ डिग्री लेने के लिए आते हैं। और कितने इल्म लेने के लिए आते हैं, बताओ। इल्म लेने वाले कितने हैं और डिग्री लेने वाले कितने? चलो पहले बताओ कि इल्म हासिल करने के लिए कितने फीसद लोग आते हैं जो ये इस नियत से आए कि हमने इल्म हासिल करना है। फीसद में बताओ। 1%, 0%, 5%, 10%, 50%, 70-80%। हर एक मैसेज लिखे उन्हीं तलबा यहाँ मौजूद हैं। उस्ताद मतलब मेरा तो ख्याल है कि 5% से ज्यादा नहीं होंगे जो इल्म हासिल करने आते हैं। इल्म की बात, जी लिखना है इधर, क्या मैसेज मैं पढ़ता हूँ। अम्बाद ने लिखा 20%, बाकी भी लिखे हैं जो इल्म लेने जी के मैं लिए। लिखता हूँ। अव्वल साजिद 10%,
سمیہ 19%، اور شفا 10%۔ اچھا، بڑا فکر آپ پھر بھی بتا رہے ہیں 10%، 20%۔ کرن 10%، اسلم 5%، اسلم گجرا والا سر علم افشان۔ لینے کے لیے تو سب آتے ہیں، حصول علم کے لیے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، کے بعد ہے کہتے ہیں کہ اس میں طالب نئے نفی جنس کا اسم ہے، یہ والا اسم بنے گا، اس لیے منصوب ہے، محمل اس کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ لائی نفی جنس کے اسم کے اعراب کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے مبنی بر فتح، نمبر 2 منصوب، جیسے لا رجلا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، وہ بھی لائی نفی جنس کا اسم ہے، لا الہ۔ مبنی بر فتح، رجل کو دیکھو، اسم مفرد نکرہ، یہ 3 لفظ یاد کر لو۔ جب اسم مفرد نکرہ ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، جب اسم مفرد نکرہ ہو تو رجل مفرد ہے، نکرہ ہے۔ یہاں مفرد سے مراد کہ مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو، خادم رجل، خادم زید، زید کا خادم، یہ مضاف ہے، اگر مضاف ہوگا تو منصوب ہوگا جب وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو۔ مشابہ مضاف کی یہ مثال ہے طالباً علما، تو آپ فی الحال اوپر والی لائن یاد کریں گے اور سنائیں گے۔ لائن نفی جنس کے اسم کے اعراب کی دو صورتیں ہیں، نمبر 1 مبنی بر فتح، نمبر 2 منصوب۔ مبنی بر فتح جب اسم مفرد نکرہ ہو، یعنی نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف ہو، شبہ مضاف یا مشابہ مضاف ایک ہی بات ہے، جیسے لا رجل قائم، یہ لا رجل یہ ہو گیا مبنی بر فتح۔ لائن نفی جنس کے اسم کے اعراب کی دو صورتیں ہیں، نمبر 1 مبنی بر فتح جب اسم مفرد نکرہ ہو، یعنی نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف ہو، جیسے لا رجل قائم، دوہرا اسم ہے۔ لائے نفی جنس کے اسم کے اعراب کی دو صورتیں ہیں، مبنی بر فتح اور منصوب۔ مبنی بر فتح جب کوئی اسم مفرد اور نکرہ ہو، یعنی نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف ہو۔ لائن نفی جنس کے اسم کے اعراب کی دو صورتیں ہیں، مبنی بر فتح اور منصوب۔ مبنی بر فتح جب اسم مفرد نکرہ ہو، یعنی نہ مضاف ہو اور نہ شبہ مضاف ہو، اور منصوب جب وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو۔ لائے نفی جنس کے اسم کی اعراب کی دو صورتیں ہیں، مبنی بر فتح اور منصوب۔ مبنی بر فتح جب اسم مفرد نکرہ ہو، یعنی نہ مضاف ہو اور نہ شبہ مضاف ہو، اور منصوب جب وہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو۔ جی، منصوب جب وہ مضاف یا مشابہ مضاف، مضاف کی مثال خادمہ زیدن، تو ان کی ترتیب بھی آپ کر لیں۔ لا کو کہنا ہے لائی نفی جنس، رجل اس کا اسم اور قائم اس کی خبر۔ لا کو بولنا ہے لائی نفی جنس، لائی نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے ملتا جملہ اسم خبریہ ہوا۔ لا رجل قائم کی ترکیب اپنے پاس لکھ لیں، دوہرا اسم۔ لا رجل قائم، اس میں لا جو ہے لائے نفی جنس ہے، اور رجلا اسم ہے یہ، اور اس کے بعد قائم یہ خبر ہے، تو لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔
ला रजुलन कायमुन, इसमें ला जो है लाए नफी जिन्स है, रजुलन इसम है और कायमुन खबर है। लाए नफी जिन्स अपनी इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया बना। इसी तरह तरकीब इसकी हो जाएगी, ला लाए नफी जिन्स, खादिमा ज़ैदिन इसम, तरीफुन खबर। लाए नफी जिन्स अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हुआ। इस तरकीब को भी लिख लें, दोहरा सुनाएं। खादिमा ज़ैदिन को आपस में बोलना है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। ला खातिमा ज़ैदुन ज़रीफ़ुन में ला लाइला फी जिन्स है और खातिमा ज़ैदुन मुदाफ मुदाफ इलैह और इसम है और ज़रीफ़ुन खबर है। लाइला फी जिन्स अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया बन गया। ला खादिमा ला ज़ैदिन खादिम, ज़रीफ, इसमें ला लाए नफी जिन्स है, खादिमुन और ज़ैदुन मुदाफ मुदाफ इलैह, ये दोनों मिलके इसम बना, ज़रीफुन खबर बना। ये सब अपने मिलके एक जुमला इसमिया खबरिया बना। ला खादिमा जैदिन ज़रीफ़ुन, ला लाए नफ़ी जिन्स है, खादिमा जैदिन जो है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, और ज़रीफ़ुन जो है ये इसकी खबर है। और अब ला जो है इसका इसम बना, ये जो है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर इसम बना इसका, और खबर लाए नफ़ी जिन्स अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया बना। शेख, शबा मज़ाफ और मुशाबह मज़ाफ, इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? एक होता है मुज़ाफ और एक होता है मुशाबे मुज़ाफ। एक होता है मुज़ाफ और एक उसके मुशाबे हो गया। अब देखिए, आपने मजरूरात पढ़े। मजरूरात में एक मजरूर पर हरफ जर और एक मजरूर पर इजाफत, जैसे खादिमा ज़ैदिन, इसमें ये ज़ैद है तो खादिमा हो जाएगा मुदाफ और ज़ैद हो जाएगा मुदाफ है, और ये मुदाफ इलैह है इसीलिए ये मजरूर है। लेकिन मुशाबे मुदाफ में देखें, तालिबन इल्मन, क्या इल्मन, इल्मन मजरूर है? नहीं शेख। नहीं।
وہ تو مجرور نہیں ہے، وہ تو بس میں مضاف مضاف الیہ نہیں ہے۔ اب اس کو پھر مشابہ مضاف بنایا تو کیوں بنایا، یہ آپ کے اگلے سمیسٹر میں مکمل اس کی تعریف آئے گی۔ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے مضاف بعد والے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بھی بعد والے معمول کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ علماً اس کا معمول، یا اس کو آپ کہہ لیں مفعول، مفعول معمول۔ جیسے مضاف اپنے مضاف الیہ لکھ لیں اپنے پاس، جیسے مضاف اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، ایسے یہ بھی اپنے بعد والے کا محتاج ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آگے سمجھ۔ جیسے آپ دیکھیں لا سعین مکروہ، اگر آپ پھر صلح کو ہٹا دیں اور اکیلا یہ معنی کریں لا سعین مکروہ، کوئی بھی کوشش کرنے والا ناپسندیدہ نہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کوشش کرنے والا ناپسندیدہ نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چور کوشش کرتا ہے تو کیا وہ ناپسندیدہ نہیں ہے؟ کوشش کرنے والے کو تو ناپسندیدہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر چور بھی، صلح بیچ میں ایڈ کریں گے نا۔ ہاں جب پھر صلح بولیں گے تو پھر معنی ٹھیک ہوگا، تو کرنا معنی ٹھیک نہیں ہوگا۔ چور بھی کوشش کرتا ہے، ڈاکو بھی کوشش کرتا ہے، تو کیا وہ پسندیدہ ہے؟ نہیں، ناپسندیدہ نہیں، ہے۔ جب پھر صلح بولا پھر معنی پورا ہوا، تو یہ اپنا معنی پورا کرنے میں ماں بعد کا محتاج ہوتا ہے، جیسے مضاف اپنے بعد والے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بھی اپنا معنی پورا کرنے میں بعد والے کا محتاج ہوتا ہے۔ دیکھ لیا؟ جی جی ہاں۔ صحیح ہوتا ہے۔ جیسے اگر اس کو ہٹا دیں گے اس کا معنی پورا نہیں ہوگا، معنی پورا کرنے کے لیے یہ اس کا محتاج ہے، سعین فی الصلح کا محتاج ہے، کہ صلح میں کوشش کرنے والا، جو بھی صلح کی کوشش کرتا ہے وہ ناپسندیدہ نہیں، پسندیدہ ہوتا ہے۔ پورے گاؤں میں، پورے گاؤں قبیلے میں، پورے خاندان میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو سبھی کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے سب اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے چلے جانے کے بعد پورا خاندان بکھر جاتا ہے، کوئی ادھر کو گیا، کوئی ادھر کو، کوئی ادھر کو، اسی نے قابو کر کے رکھا ہوا تھا سبھی کو، اب اس کو سارے یاد کرتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی جی ہوتا ہے سر، جی اس طرح سر ہوتا ہے۔ ہوتا ہے ایسے۔ تو وہ پھر کیا ہو گیا ہے، پسندیدہ، ناپسندیدہ نہیں ہے وہ۔ تو لا یہ ہو جائے گا لا نفی جنس، اور طالباً علماً یہ اس کا اسم بنے گا، اور کسول اس کی خبر بنے گی۔ اگر آپ کہیں کہ ان کو آپس میں کیسے جوڑنا ہے، تو ان کو اسم فاعل اور اس کو مفعول کہنا ہے، اسم فاعل اس میں فاعل ہو جائے گا اور یہ اس کا مفعول بن جائے گا، علم کو طلب کرنے والا یہ ہوگا اسم فاعل، اور اس میں ضمیر آپ فاعل کہہ دیں اور یہ مفعول بھی ہی ہو جائے گا، فعل فاعل مفعول مل کر اسم بن جائے گا، اور یہ لا نفی جنس ہو جائے گا۔ پھر یہ مل کر جملہ ہوگا، لکھ لیں اس کو بھی اپنے پاس۔
لا نفي جنس طالبا اسم الفاعل علما مفعول به طالبا علما اسم الفاعل اسم المفعول به ملك اسم بنے کسول کسول یہ خبر ہے لا نفی جنس اپنے اسم اور اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا لا طالباً علم کسول، لا نفی جنس ہے، طالباً اس میں فائل ہے، علم مفعول بھی ہے، مفعول اس میں فائل اور مفعول بھی مل کر یہ لا کا جو ہے وہ لا نفی جنس کا اسم بنا، اور کسول اس کی خبر ہے، تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ لا نفی جنس ہے، اور طالباً اسم فاعل ہے، علما مفعول بھی مفعول بھی اور اسم فاعل مل کر یہ اس لا نفی جنس لا کا نفی جنس کا اسم بنا۔ اسم بن گیا، اور کسول جو ہے خبر بن گئی ہاں جی ٹھیک ہے، لا نفی جنس اور اپنے فاعل مفعول بھی ہی اور اسم جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا نا جی۔ لا طالباً علم کسول، اس میں لا جو ہے لا نفی جنس ہے، طالباً فائل ہے، علماً مفعول بھی ہے، فائل اور مفعول بھی مل کے اسم بنا، کسول خبر بنا، لا نفی جنس اپنی اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ پیدا فعال قلوب بخار مقاربہ بھی نواسخ جملہ، نواسخ جملہ کا مطلب کہ یہ مبتدا خبر پر آتی ہے،
افعال قلوب یہ ہے رأی تو، وجد تو، علم تو، زعم تو، سب تو، خل تو، زنان تو. مثلاً زید القائم ہونا نا، اس سے پہلے آپ یہ ان کو لگا دیں رأی تو، پھر زیدن قائمن ہو جائے گا. وجد تو زیدن قائمن، علم تو زیدن قائمن، زعم تو، یہ سارے ان دونوں کو نصب دے دیں گے. یا افعال قلوب، افعال مقربات، نوا افعال قلوب یہ ہے کہ آپ یاد کر کے سنا دیں. رأی تو، وجد تو، ان کا معنی رأی تو افعال قلوب میرا خیال ہے، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے. رأی تو، وجد تو، علم تو، زعم تو، حسب تو، فعل تو، ظننت تو. یہ مبتدا خبر دونوں کو مفعول به بنا کر نصب دیتی. یہ جملہ یاد کریں کہ مبتدا خبر دونوں کو، جیسے پہلے تھا زیدن شاکرون، تو زیدن شاکرون کو انہوں نے بنا دیا زیدن شاکران. علم تو زیدن شاکران، میں نے جان لیا کہ زید شکر گزار ہے. یہ مبتدا خبر دونوں کو اپنے مفعول به بنا کر نصب دیتے ہیں. مبتدا خبر دونوں کو اپنا مفعول به، اپنے مفعول یعنی دو مفعول ہو جائیں گے نا، یہ مفعول اول ہو جائے گا اور یہ مفعول ثانی ہو جائے گا. اپنے مفعول بنا کر نصب دیتے ہیں. یہ لائن یاد کرے سنائیں. یہ مبتدا اور خبر دونوں کو اپنے مفعول بھی بنا کر نصب دیتے ہیں. یہ مبتدا اور خبر دونوں کو اپنے مفعول به بنا کر نصب دیتے ہیں. یہ مبتدا اور خبر دونوں کو اپنے مفعول بھی بنا کر ان کو نصب دیتے ہیں. علمت زیدن شاکرن، علمت نے جو ہے زیدن کو اور اس کو دونوں کو جو ہے نصب دے دیا ہے، مبتدا کو بھی اور خبر کو بھی. یہ مبتدا اور خبر دونوں کو اپنے مفعول بھی بنا کر نصب دیتے ہیں. علم تو زیدن شاکرن، علم تو تھا، اس نے زیدن اور شاکرن دونوں کو نصب دے دیا ہے اور دونوں کو مفعول بھی بنا کر نصب دے دیا. اب یہ الفاظ یاد کر لیں. رأی تو، وجد تو، علم تو، زعم تو، حسب تو. رأی تو، وجد تو، علم تو، زعم تو، حسب تو. یہ 5 یاد کرے سنائیں. رأيت وجدت علمت زعمت حسبت، رأيت وجدت علمت زعمت حسبت، رأيت وجدت علمت زعمت حسبت، رأيت وجدت علمت زعمت حسبت. افعال قلوب ویسے اہم درجے. رأیت وجدت علمت زعمت. رأيت وجدت علمت زعمت حسبت، 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 رأيت وجدت علمت زعمت حسبت. رأيت وجدت علمت زعمت حسبت. فعل القلوب. رأيت آخری دو وجدت. خیل تو، زنن تو، خیل تو، زنن تو، سبھی کا معنی یہی ہوگا، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے. باقی اس کی تفصیل اگلے سمیسٹر میں آئے گی. افعال مقاربہ، مشہور افعال مقاربہ یہ ہے، یہ بھی کرتے ہیں عید یقوم. تو یہ مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب، تو یہ رفع نصب دیتے ہیں. اسا قادا او شکا کرب، اسا قادا او شکا کرب. افعال مقاربہ، مشہور افعال مقاربہ یہ ہے اسا قادا او شکا کرب. سبھی کا معنی ہوگا قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے کہ زید کھڑا ہو جائے. سا زید یقوم، قریب ہے کہ زید کھڑا ہو. یہ اسم بنا کر مبتدا کو اپنا اسم بنا کر
رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. افعال مقاربہ عصا کا دا اوشک قربا، یہ مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، جیسے عصا زید ان یقوم، عصا تھا، عصا نے زید کو اسم بنایا اور پھر رفع بھی دی، اور ان یقوم جو ہے یہ مضارع ہے اور اس کو خبر جو ہے نا بنایا ہے، خبر یعنی بنی ہے ان کی اور اس کو نصب دیا ہے. ان کا معنی ہوتا ہے قریب ہی ہے، قریب ہے. افعال مقاربہ وساکادہ اوشک کروا، وساکادہ اوشک کروا، یہ مبتدا ایسا کا اپنا اوشک قرب ہے. افعال مقاربہ چار ہیں، ایسا کھادا اور شکا کرا ہوا. یہ مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، جیسے عصا زید ان یقوما، عصا نے زید کو اسم بنایا اور ان یقوما کو خبر، اور ان یقوما خبر کو نصب دی ہے اور زید کو مبتدا بنا کر رفع دی. ان سب کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے کہ قریب ہے، قریب ہی ہے. عصا کادا او شک کروا. افعال مقاربہ جو ہیں وہ عصا کادا اوشکا قربا ہے، یہ مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، جیسے عصا زید ان یقوم. تو عصا جو ہے یہ اس میں افعال مقاربہ ہو گیا، زید اس کا اسم ہے اور یقوم اس کی خبر ہے. تو یہ فعل مقاربہ اپنے اسم زید اور خبر یقوم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. جی عصا فعل مقاربہ، فعل ایک ہے نا، فعل کہیں گے یہاں پر. زید اس کا اسم، یقوم فعل، فعل مل کر خبر اس کو کہنا ہے. یقوم قام یقوم و نصر ینصر، فعل فعل مل کر خبر. فعل مقاربہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا. یہ ترکیب کو دیکھ لیں. زید علم تو زید شاکرن، یہ بھی لکھ لیں، فعل فاعل، اور یہ مفعول به اول، اور یہ مفعول به ثانی. فعل فاعل مفعول به اول ثانی مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ سبق بھی مکمل ہوا. ابھی ہم آتے ہیں دوسرے مضمون کی طرف. تو یہ ہم نے یاد کر لیے تھے. اب آج سے شروع ہو رہا ہے مستقبل، اور اس میں ہماری کتاب 70 صفحات ہو گئے، سب سے زیادہ ہوگی ہے. ابتدائی قواعد النحو 85 صفحات ہو گئے. اور 4 صفحات 85 ہو گئے، سدس کے قریب رہ گئی، اور یہ نصف اس سے زیادہ کچھ ہوگی ہے. جی تو ہمارے پاس ٹائم بھی باقی کم رہ گیا ہے، تو تیز ہو جائیں پڑھنے کے حوالے سے، فروغ تشریف لایا کریں اور کلاس میں چاہ کچھ بند ہو کر بیٹھا کریں تاکہ ہمارا نصاب کور ہو جائے. ابھی ہم نے اپنے قرآن کا حصہ بھی پڑھنا ہے، حدیث کی ترکیب بھی کرنی ہے. تو آتے ہیں واجب صرف کی طرف. تو اس کا سبق نمبر 23، مصدر کا بیان. سب سے پہلے مصدر کی تعریف. تو عام طور پر جیسے آپ پڑھ لیں گے نصر ینصر، نصر، یہ نصر یہ مصدر ہے. ضرب یضرب ضرب، ضرب قتل فتح، اس طرح کا مصدر ہوتا ہے. اس کے اندر ایک مدد کرنا، کھولنا، ضرب مارنا، کام کا وقوع. مصدر وہ اسم جو کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، کام کا واقع ہونا.
پڑھنا، لکھنا، سونا، کھانا، پینا، سوچنا، سمجھنا، جاگنا، سارے کام ہے نا، کام کا وقوع، اس میں زمانہ نہیں ہوتا، بس یہی اس کی تعریف ہے، وہ تعریف تو ہے اس میں. مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے نصر، مدد کرنا، فتح، کھولنا، تو ہے اس میں. مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے فتح کھولنا. مصدر وہ مصدر اسم ہے جو کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے نصر مدد کرنا اور فتح کھولنا. مصدر وہ مصدر اسم ہے کو جو کسی کام کے واقع ہونے پہ دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے نصر مدد کرنا، فتح کھولنا، ضرب مارنا. مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے نصر مدد کرنا، فتح کھولنا. مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے نصر مدد کرنا، فتح کھولنا. مصدر کے اوزان: ثلاثی مجرد، یہ تین حرف ہے نا، نصر، ایک دو تین، ایک دو تین، ثلاثی مجرد کے مصادر کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں، اس کے اوزان سمائی ہیں، سین کے اوپر فتحہ، سمائی ہے، یہ لائن دہرائیں، یعنی عربوں سے جیسے سنے ہیں ویسے ہم نے یاد کرنے ہیں اور بولنے ہیں. ثلاثی مجرد کے مصادر کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں، اس کے اوزان سمائی ہیں. یعنی جیسے عربوں سے ہم نے سنے ہیں ویسے سماع کر کے ہم کرنے. مصدر کے اوزان ثلاثی مجرد کے مصادر کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، اس کے اوزان سماعی ہیں، یعنی سنے ہوئے عربوں سے. ثلاثی مجرد کے مصدر کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، اس کے اوزان سماعی ہیں. ثلاثی مجرد کے مصادر کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، اس کے اوزان سمعی ہے، اکثر یعنی عربوں سے جو سنے ہیں وہی. ثلاثی مجرد کے مصادر کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، اس کے اوزان سماعی ہیں، یعنی سنے ہوئے. مصدر کے اوزان ثلاثی مجرد کے مصادر میں سے کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، اس کے اوزان سماعی ہیں، یعنی ثلاثی سنے مجرد ہوئے. ثلاثی مجرد کے مصادر کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، یہ سماعی. اکثر استعمال ہونے والے مصادر یہاں پر لکھ دیے ہیں جو زیادہ تر آتے ہیں، تو یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینے ہیں، یاد کر لینے ہیں، بعد میں جہاں بھی آئے گی تو عام طور پر آپ کے دل میں آ جائیں گے. یہ مصدر ہے، باقی معنی پر غور کرنے سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر کام کا واقع ہونا بتایا جا رہا ہے. جیسے دیکھو، مارنا، مار ڈالنا، نافرمانی کرنا، شکر کرنا، تلاش کرنا، طلب کرنا، چھوٹا ہونا، راستہ کھلانا، راستہ دکھانا، رحم کرنا، گمشدہ چیز، تو یہ سارے قتل، فسق، شکر، طلب، سگار، خدان، رحمت، نشتت، قدرت، غلبت، سامنے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں. ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو آپ ایسے کریں، پہلے تین لفظ یاد کریں: فعل، فعل، فول. فعل 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 فعل. فعل فعل. فعل 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 اب فعل اب ان فعل تینوں کے آخر میں فعل آپ تا لگا دیں، فعل. فعلۃ، 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 وہی
فعل 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 فعلت فعلت فعلت، آخر میں گول تا لگا دیں. فعل فعلة 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 فعل 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 فعلة فعل فعلة فعلة. فعلة فعل فعلة 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 فعلة. اب انہی تینوں کے آخر میں لکھنوں لگا دیں فعلان فعلان فعلان. فعلان فعلان فعلان. فعلان فعلن فعلان فعلن فعلن فعلان. فعلان فعلان فعلان، آخر میں لکھنوں لگ گیا. فعلان فعلن فعلا فعلان. فعلان فعلا 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 فعل 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 فعلة 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 فعلان فعلان فعلان. اب ان تینوں کے درمیان میں الف لگا دیں، ان کے اوپر زبر لگا دیں. فعال فعال فعال، دوہرا سنائیں فعال فعال فعال. فعال 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 فعال. فعال 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 ان تینوں کے آخر میں گول تا لگا دیں تو یہ وزن بن جائیں گے فعلا 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 فعلا. فعال فعال فعل فعال فعل فعل فعالة. فعل 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 اب فعل آخری دو یاد کر لیں، جیسے قبول قبول، قبول نہیں ہوتا قبول ہوتا ہے. دخول دال کے اوپر پہ دخول. فعول فعول، فا کے اوپر فتح ضمہ. فعول فعول، دوہرا اس میں. فعول 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 فعول. فعول 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 فعل فعال. استاد محترم سے دہرا دیں پلیز. یہ نظر نہیں آ رہا. اب فعال فعال فعلا فعلا، یہ دونوں ایک جیسے ہیں. جی، جن کو سکرین نظر آ رہی ہے وہ لکھیں کہ سکرین نظر آ رہی ہے، لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جی فعل سکرین فعل. نظر آ رہی ہے جی، لیکن کون وہ کہہ نہیں رہے نظر آ ہیں؟ کیا نہیں نظر رہا. آ رہا؟ جو لفظ بول رہے تھے نا آپ آخری دو تین، تو وہ نہیں آ رہے تھے، باقی سکرین تو آ رہی ہے نظر. اب یہ بولے فعل فعل فعلا، یہ تو اور ہے. فعل فعل، ہاں یہ تو اور ہے. چلیں پہلے دو ہی کر لیں. فعل فعل فعل، تینوں کٹھے کر لیں. فعل 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 فعل. فعل 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 فعال فعل فعال فعل فعل فعل. فعال فعل 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 فعل. اور اسی سے ہے فعلۃ فعلۃ فاعلۃ. فعل فعل فعل. یہ ہے اوزان، جن کو یاد ہو چکے اچھی بات، جن کو نہیں یاد ہو گئی وہ بعد میں مزید یاد کر لیں. اس کے بعد آگے نیا سبق ہے وہ شش اقسام. یہ آپ لفظ یاد کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو باقی چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، دو لفظ دو رہا اس میں. ثلاثی مجرد، مجرد میم کے اوپر پیش بولنی ہے مجرد. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، دو ہے. ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فے مزید فی ثلاثی مجرد ثلاثی ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی.
ثلاثی کی جگہ پر ربائی لگا دینا، ربائی مجرد ربائی مزید فی، ربائی مجرد ربائی مزید فی، پھر خا لگا دینی ہے، خماسی مجرد خماسی مزید فی، اب یہ ملا کر بولنا ہے ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، ربائی مجرد ربائی مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید فی، دہرائیں سنائیں۔ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید فی، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فیہ، رباعی مجرد رباعی مزید فیہ، خماسی مجرد خماسی مزید فیہ۔ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید فی۔ یہ ثلاثی ثلاثتن سے ہے، ثلاثہ کا معنی ہے تین، تو دیکھیں اس میں ہے فلسن تین، زمن تین، جس میں تین حروف ہوں کوئی زائد نہ ہو، جس میں تین حروف اصلی ہوں کوئی زائد نہ ہو، اتنی تعریف دورہ اس میں ثلاثی مجرد جس میں تین حروف اصلی ہوں کوئی حرف زائد نہ ہو، ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد جس میں تین حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے فلسن زمن۔ ثلاثی مجرد جس میں تین حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو۔ ثلاثی مجرد جس میں تین حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو۔ رباعی مجرد جس میں چار حروف اصلی ہوں کوئی زائد نہ ہو، جعفر کے دیکھو چار ہیں، ایک دو تین چار، درہم کے چار ہیں، جس میں چار حروف اصلی ہوں کوئی زائد نہ ہو، دوہرا اس میں رباعی مجرد اس میں چار حروف اصلی کوئی زائد نہ ہو، جیسے جعفر یہ ایک آدمی کا نام ہے، درہم چاندی کا سکہ۔ رباعی مجرد جس میں چار حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جعفر آدمی کا نام ہے، درہم چاندی کا سکہ، اس میں چار چار حروف ہیں۔ رباعی مجرد جس میں چار حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جعفر درہم۔ رباعی مجرد جس میں چار حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جعفر درہم آدمی کا نام ہے، چاندی کا سکہ۔ خماسی خمسۃ سے ہے، خمسہ والا پانچ، تو جس میں پانچ حروف اصلی ہوں کوئی زائد نہ ہو، جیسے سفرجل ایک دو تین چار پانچ، یہ ایک درخت ہے، بیہی دانہ، بیہی درخت۔ خماسی مجرد جس میں پانچ حروف اصلی ہوں کوئی حرف زائد نہ ہو، دوہرا اس میں خماسی مجرد جس میں پانچ حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو۔
حروف زائد نہ ہو جیسے تفرجل اب جتنے بھی مزید فی ہیں ان میں اوپر ہے کوئی زائد نہ ہو، ادھر ہے کوئی زائد ہو. جیسے زمانوں میں الف زائد ہے، اور رباعی مزید فی میں یا زائد ہے، اس میں الف ہو گیا، اس میں یا ہوگی، اور اس میں واو زائد ہوگی. الف واو یا، یہ عام طور پر. تو ثلاثی مزید فی جس میں تین حروف اصلی کو زائد بھی ہو، رباعی مزید فی جس میں چار حروف اصلی کو زائد بھی ہو، خماسی مزید فی جس میں پانچ حروف اصلی کو زائد بھی ہو، زائد بھی ہو، زائد بھی ہو، زائد. بس سبھی کی تعریف ہو جائے گی. زمان میں الف زائد ہے، قندیل میں یا زائد ہے، ظرفوت میں واو زائد ہے. الف واو یا زائد ہو گیا. تو یہ الفاظ جو آپ کے سامنے آئے یہ ہیں اسم کے حوالے سے. اب اگر آپ کے پاس فعل ہو داخلہ، نصر، اخرجا، تو یہ ہوتے ہیں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. بس اس میں خماسی نہیں ہوتا، پانچ حرفی فعل کوئی نہیں ہوتا. فعل پانچ حرفی نہیں ہوتا. تو یہ چار ہوتے ہیں، یہ چاروں دہرائے وہی پیچھے والے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. ثلاثی مجرد داخلہ، ثلاثی مجرد داخلہ، نصرہ. ثلاثی مزید فی، اخرج، قاتل. اور رباعی مجرد عطر، دحر. تو یہ فعل کی اقسام ہے. تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی. کوئی فعل خماسی نہیں ہوتا، پانچ حرفی فعل نہیں ہوتا. ایک دو تین ثلاثی ہو گیا، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. تو ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، مجرد، مزید فی. اس طرح فعل کی چار قسمیں ہو گئی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. ثلاثی مجرد جس میں تین حروف اصلی کو زائد نہ ہو، داخلہ، نصر، تین اصلیاں کوئی زائد نہیں. رباعی مجرد جس میں چار حروف اصلی کوئی زائد نہ ہو، جعفر، بعثر، دہرجا. اور ثلاثی مزید فی میں کوئی زائد بھی ہوگا، جیسے اخرجہ میں حمزہ، قاتلہ میں الف. تو رباعی مزید فی میں شروع میں یہ تا زائد ہوگی ہے. تو جو یہ حروف آپ کے سامنے آئے زائد آئے ہیں، الف، واو، یا، ادھر یہ حمزہ آ گیا اور تا آ گئی. ابھی تک آپ نے یہ پانچ حروف جو پڑھے، ویسے عام طور پر جو آتے ہیں وہ ان میں سے ہوتے ہیں. سألتمونیہا. تو یہ 10 حروف ہیں جو زائد ہوتے ہیں. یہ آپ کے اگلے اس کوشچن میں باقی تفصیل ساری آ جائے گی، کہاں کہاں ہوتے ہیں، کیسے کیسے ان کی پہچان ہوتی ہے. جی آگے نئی بات ہے تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج پہلا دن ہے، کسی بار اتفاق کرتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اور ایک بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
آمین ثم آمین. سبحان جزاکم اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاکم اللہ.